اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر، اور آپ یاد کیجئے، عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک پہنچا ہے مجھ تک شیطان، بنصب و عذاب، تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر بندے تھے۔ بعض چیزیں قرآن پاک میں تصریح کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی۔ دوسری بات یہ کہ شیطان نے ان کو تنگ بھی کیا، تکلیف بھی پہنچائی۔ تیسری بات یہ کہ اس تکلیف میں ان کی اولاد، ان کا مال وہ ختم ہو گیا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی عطا فرمائی۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے سابقہ مال اور سابقہ اولاد سے زیادہ عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر تصریح کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تکلیف ان کی طویل تھی۔ کتنا عرصہ بیمار رہے تو فتح الباری کی ایک روایت ہے کہ 7 سال تک، اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ 3 سال تک، بعض روایات میں آتا ہے کہ 13 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ اب بیماری کیا تھی، اس میں بہت سارے قصہ گو لوگوں نے عجیب عجیب قصے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے وہ سارے کے سارے اسرائیلی قصے ہیں، کسی ایک پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ایسی تکلیف نہیں دیتے کہ جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو۔ یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف فرمائے کہ کوڑ کا مرض ہو گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے، اس طرح کی بیماری انبیاء کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے کہ جس سے لوگوں کو تنفر ہو۔ اللہ کے ہاں انبیاء علیہم السلام کا بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور تکلیف اور آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن ایسی تکلیف، ایسی آزمائش کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، وہ ان سے نفرت کریں، اس طرح کی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیتے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ دعا انہوں نے یہ کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی تھی۔ اب اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی انتہا ہے۔ رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اگر اسی میں رحمت ہے تو اسی میں رکھ، اگر شفا میں رحمت ہے تو مجھے شفا عطا کر دے۔ اذ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔
ایک طویل عرصہ تک وہ 3 سال ہیں، 7 سال ہیں یا 13 سال ہیں، اس میں جو صحیح روایت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 7 سال کی ہے، دعا مانگتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اور قبولیت کا معنی کیا ہے؟ قبولیت کا معنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کا معنی یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے، یا اس کی دعا ذخیرہ ہو جائے، یا اس کی دعا کے بدلے میں اس سے مصیبت ٹال دی جائے۔ یہ تینوں معنی قبولیت کے ہیں، تینوں معنی قبولیت کے ہیں۔ صرف یہ قبولیت نہیں ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی ہمیں مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، آخرت میں اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اور یا پھر اس دعا کے بدلے میں اس پر کسی آنے والی مصیبت، کسی آنے والی آفت، آزمائش کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ پہنچائی ہے مجھے شیطان نے تھکاوٹ اور عذاب۔ نصب کہتے ہیں کہ جو آدمی کام کر کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو عربی میں وہ جو تکلیف ہوتی ہے پھر جسم میں، اس کو کہتے ہیں نصب۔ اور عذاب یہ مصیبت، تکلیف کو ٹھیس پہنچ جائے تو اس کے عذاب کے معنی میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے پہنچائی ہے مجھے تھکاوٹ بھی اور عذاب بھی، تکلیف بھی پہنچائی ہے۔ اب یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے تعدباً شیطان کی طرف نسبت کی ہے، اس لیے کہ جو بھی کوئی شرارت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، اس کا قریبی یا بعید کوئی سبب شیطان ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو خادم حضرت یوشع ان کے ساتھ تھے، کہ جب حضرت خضر کے پاس جا رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ مچھلی اپنے پاس رکھو، تو جب یہ مچھلی تم سے غائب ہو جائے تو وہاں پر میرا بندہ ہوگا۔ تو وہ مچھلی غائب ہو گئی تو حضرت یوشع نہ بتا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب آگے چلے گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کا مطالبہ کیا تو کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ تو مچھلی ہم سے وہاں کھو گئی تھی۔ تو جو بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس میں نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان اس کا قریب میں یا بعید میں سبب ضرور ہوتا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب وہ تکلیف میں تھے، آزمائش میں تھے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہوگا یا وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوگا، تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے وہ جو اس کی مزاحمت کرتے تھے، وہ جو مزاحمت تھی اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، کہ جس طرح یوں سمجھ لیں کہ دو تعلق والے ہوں آپس میں تو ان کی کچھ انبن ہو جائے، اب اس میں ایک آدمی بار بار جا کر دوسرے کو ان کی برائیاں بیان کرے، بار بار بیان کرے، تو اس کو 1 دفعہ روکے، 2 دفعہ روکے، 3 دفعہ روکے، 4 دفعہ روکے، تو اب اس کو کتنا یعنی ذہنی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان جو تھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوگا، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس کو دور کرتے ہوں گے، اپنے سے اس سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ تو اس کو ذکر فرمایا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان بہت وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ 2 نبی ہیں کہ جن کے پاؤں کی ایڑی سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری کیا ہے۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام۔
علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو، پاؤں مارا زمین پر، وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا مغتسل بارد، یہ غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی ہے، وشراب اور پینے کے لیے۔ اب وہ جو پانی نکلا آپ اس سے غسل کیجئے، اس کو پیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو پیا اور اس سے غسل فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی، صحت عطا فرما دی، جو بھی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا ان کو، أَهْلَهُ، ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل اور بھی، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آل اولاد عطا فرمائی تھی وہ بھی عطا کیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ مزید اور بھی عطا کیے، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکرا، اور نصیحت، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان کی آل اولاد وہ مر گئی تھی، ان کا جو مال تھا، جو ان کی جانور تھے وہ سب مر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو عطا کر دیے، دوبارہ انہوں نے نکاح کیے، جو پہلی اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی 2 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اس طرح ان کی نسل خوب پھلی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے آل اولاد ان کی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہوئے، صحت مند ہوئے، تو وہ واپس آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلایا کہ ان کی اولاد کو آگے اللہ نے مزید اولاد عطا کی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں لا ولد نہیں ہوں، میری اولاد میرے پاس ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد ان کو کثرت سے عطا کی۔ دونوں معنی اس کے ہیں، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، یعنی ان کی جو اپنی اولاد تھی ان کو آگے اولاد عطا کر دی، اور خوب ان کی کثرت ہو گئی اولاد کی۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت تھی عقل والوں کے لیے، کہ عقل والے اس بات کو سمجھیں کہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے، تھوڑا سا کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یوں جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس وقت متوجہ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو متوجہ کرنا ہوگا، اس وقت اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ، اور تو پکڑ اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا، ایک جھاڑو، فَاضْرِب بِهِ، اور تو مار اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ، اور تو قسم توڑنے والا نہ ہو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو باقی بیویاں تھیں، اولاد تھی، وہ تو سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے یا فوت ہو گئے تھے۔ ایک بیوی ان کے پاس تھی، اس کا نام رحمت ذکر کیا جاتا ہے، رحمت بی بی ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہ ان کی خدمت میں مامور تھی۔ وہ بڑی دیکھ بھال کرتی تھی، دائیں بائیں ہر جگہ آنا جانا، کھانے پینے کا انتظام سب کرتی تھی۔ ایک دفعہ شیطان ایک بڑے بزرگ کی شکل میں وہاں سے ان کے گھر کے قریب سے گزرا، تو یہ ان کے پاس گئیں اور کہا کہ میرے شوہر بہت بیمار ہیں، اگر آپ دعا کر دیں اور کوئی علاج دوا دارو کر دیں تو میں آپ کی بہت ممنون اور مشکور ہوں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میں علاج کرتا ہوں، جب وہ صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، تو بس تو نے صرف یہ کہنا ہے کہ اس بزرگ نے شفا دی تھی، اس بزرگ نے شفا دی تھی۔ وہ آیا، اس نے علاج دوا دارو جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، کر کے چلا گیا۔ یہ وہ الگ معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ پانی سے غسل کیا، اور وہ صحت مند ہوئے۔ جب وہ صحت مند ہو گئے تو پھر اس بیوی نے یہ بات کہی، بتلائی کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا تھا، اور اس طریقے سے اس نے یوں مجھے کہا تھا۔ تو ایوب علیہ السلام اس پر سخت ناراض ہوئے، اور یہ کہا کہ اگر میں بالکل صحت مند ہو جاتا ہوں، بیماری سے مکمل نکل آتا ہوں، تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیوں کیا؟ تو نے اس کو یوں کیوں کہا کہ میں یہ کہوں گی کہ تو نے شفا دی؟
شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو انہیں اس بزرگ کی طرف نسبت کرنے کی بات کیوں کی؟ تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ صحت مند ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیلہ بتلایا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ ایک جھاڑو لے لیں۔ اس وقت جھاڑو یہ کھجور کے تنکوں سے جمع کیے جاتے تھے، ان کو باریک کر لیں، اس میں 100 وہ جو اس کی تنکے ہیں 100 تنکے اس میں ڈال لیں، اور اس کو ایک دفعہ ہی 100 ایک جھاڑو مار دیں تو وہ 100 تنکے اس کو لگ جائیں گے۔ تو جو ولا تحنس، تو آپ قسم توڑنے والے نہ ہوں، تاکہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو۔ بعض حضرات نے اس قصہ کو من گھڑت کہا ہے، اس قصہ کو اسرائیلی کہا ہے، اور کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی اور کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس بات پر یہ قسم اٹھائی تھی، اور چونکہ وہ بیوی بالکل بے قصور تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ ہیلہ ہے، آپ اس ہیلے کے ذریعے سے اس کو اپنی قسم پوری کر لیں تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور آپ کی بھی قسم پوری ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ہیلے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جو حیلہ ہے وہ اختیار کرنا جائز ہے، اور اگر اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کوئی ہیلہ اختیار کیا جائے تو وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگوں نے زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے ہیلے اختیار کیے کہ وہ سال کے آخر میں مالک بیوی کو بنا دیا، پھر سال کے شروع میں خود بھی مالک بن گئے، تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی کہ مالک تو پورا سال نہیں رہا نا۔ شریعت میں تو اس طرح ہے کہ اگر پورا سال ایک شخص مالک رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو آخر میں جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے بیوی کو مالک بنا دیا، پھر بیوی سے خود مالک ہو گیا، یہ ہیلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیلہ اختیار کرنا چونکہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ہے، تو اس لیے اس طرح کا کوئی ہیلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ہو۔ ہاں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا کوئی حیلہ ہو، کوئی طریقہ ہو۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، ہمارے ایک استاذ ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہو، اور تیرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہو، تو یا تو اپنے سونے کا مالک مجھے بنا دے تاکہ میں زکوٰۃ ادا کروں، یا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا مالک تجھے بنا دیتا ہوں تاکہ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ ہیلہ انہوں نے اختیار کیا زکوٰۃ دینے کا۔ تو زکوٰۃ دینے کا ہیلہ اختیار کرنا تو جائز ہے، زکوٰۃ کو ساقط کرنے کا، زکوٰۃ کو کم کرنے کا، زکوٰۃ کو ختم کرنے کا ہیلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ، اور تو پکڑ اپنے ہاتھ میں ضِغْصًا ایک جھاڑو، فَضْرِب بِهِ، تو اس کے ساتھ مار، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم کو توڑنے والا نہ ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قسم اٹھانا پھر اس کو پورا کرنا وہ کتنا ضروری ہے، کتنا لازم ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اس قسم کو پورا نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے، اللہ کوئی اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی ہیلہ بتاتا ہی نہ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ 4 چیزیں عطا کر دی گئیں تو فقد اعطیہ خیر من الدنیا والآخرہ، تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دی گئی۔ نمبر 1، قلباً شاکرا، شکر کرنے والا دل، نہ شکری نہ کرتا ہو، اور ولساناً ذاکرا، اور زبان ایسی کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وبدناً علی البلاء صابرا، اور ایسا بدن کہ اگر مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا ہو، وزوجاً لا تبغی فی نفسها ومالہ حوبا، اور ایسی خاتون، ایسی عورت کہ جو اپنی ذات میں اور اپنے شوہر کے مال میں کسی بھی گناہ کی طلبگار نہ ہو۔ جس کو یہ 4 چیزیں عطا کر دی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔
نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ رجوع کرنے والا تھا، ہر وقت میں، ہر لمحہ میں وہ ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا، ہر مصیبت میں ہمیں ہی یاد کرتا تھا، ہماری ہی طرف رجوع کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ